بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ وفتح قریب، یہ جملہ ہم ہوش سنبھالنے کے بعد سے اور آج تک الحمدللہ کروڑوں ملین ٹائم ہم نے سنا ہے، اور اس پہ مکمل یقین ہے کہ فتح دلانے والا، کامیابی دلانے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، جو ہمیں سرخرو رکھتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے اور ایگزام لکھنے کے لیے ہم جا رہے ہوتے تھے، چھوٹے جب ٹیسٹ ہوتے تھے روزمرہ کے اسکول کے یا یونیورسٹی اسٹینڈرڈ تک جہاں بھی ہم جاتے تو ہم یہ ضرور دروازے سے نکلتے ہوئے ہماری امی پڑھ کے ہمارے ماتھے پہ لکھتی تھیں اور پھونکتی تھیں، اور آیت الکرسی اور درود شریف اور یہ ساری چیزوں کی نصیحت ہمیں کرتی تھیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے جو ماں باپ ہمیں دے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی آیتیں، چھوٹی چھوٹی سی صورتیں۔ گھر میں آپ جب داخل ہو رہے ہیں تو قل هو اللہ شریف پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، زور سے 3 دفعہ سلام کریں۔ یہ کہاں کھو گئی ہیں یہ ساری چیزیں؟ آج کتنی کمی محسوس ہوتی ہے اگر آپ غور کریں تو۔ ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں، غور کریں، جو ینگ مائیں ہیں خاص طور پہ، میں یہ نہیں کہتی کہ سب جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم بات وہ کرتے ہیں جو میجورٹی کر رہی ہوتی ہے یا نہیں کر رہی ہوتی ہے ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں۔ آپ ہر وہ چیز دیکھتے ہیں اور آپ ہر وہ چیز کہنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے یا خرابی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم بہت پرانی نسلوں سے نہیں ہیں، یقیناً ہمارے بچے جو اب نئی جنریشن ہے وہ بھی بہت ینگ ہے، اب ان کے بھی بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ 3rd جنریشن تک کا سفر کوئی بہت لمبا سفر تو نہیں ہے، 30 سال بس، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، 20 سے 20 پلس ہی ہے نا۔ تو اس میں ہم غور طلب بات یہ ہے، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں جو ہماری ماؤں نے ہمارے ساتھ کیا؟ ہم ماڈرن تو بہت ہو گئے ہیں، ہم ہر چیز میں بہت آگے ہیں، آئی ٹی میں اور ہر چیز میں ہم بہت آگے تک چلے گئے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پہ بہت ہیں، ہر جگہ بہت ایکٹیو ہیں، ہم بہت ایکٹیو ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اللہ کے سامنے کتنے ایکٹیو ہیں؟ اللہ کے سامنے ہم کتنے سرخرو ہیں؟ اس کو سوچنے کے لیے بہت ضرورت ہے ہمیں آج کی نسلوں میں۔ ہم قرآنی تعلیم کو بہت پیچھے لے گئے، ہم سیلف پہ قرآن پڑھنے لگے ہیں، ہم آیتیں یاد کم کرتے ہیں، بہت کم ہمارے پاس حافظ آ رہے ہیں، بہت کم صورتیں ہم اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں۔ سفر پہ جانے کی یا سلام کرنے کی بہت کم، ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ہائے ہیلو پہ ہم آ گئے ہیں۔ میں کسی پہ ٹونٹنگ یا بات کو غلط رنگ میں دینے کی کوئی اس میں میرا مقصد نہیں ہوتا ہے، نہ مقصد ہے، لیکن ہم جتنے بھی بچے تھے اپنی ماؤں کے اور جو ہمارے بچے ہیں، بس صرف غور یہ کرنا ہے کیا ہم ان کو اسی انداز سے جو ہمارے مائیں ہمیں اور ہمارے پیرنٹس ہمیں سکھاتے تھے، ہم اسی طرح سے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ابھی بھی چاہیں تو کوئی دیر نہیں ہوتی، اگر ہم کوئی اچھی بات آگے بڑھا دیں اور اس کو ہم فالو کر لیں تو اس سے اچھا انسان تو کوئی نہیں ہو سکتا جو خاموشی سے کسی چیز کو فالو کر لے اور اپنے اللہ کو خوش کر دے۔ بس اللہ ہم سے راضی رہے، یہی دعا ہے، یہی تمنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم، بہت اچھا ان کو ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ سب بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں تھوڑا سا یہ اسلامک طریقے سے بھی لانے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے پہلی اہم چیز تو ہے نماز، جس سے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ نماز تو ہم کوئی احسان نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پہ، نماز تو خالی یعنی ایک طرح کا آپ سمجھ لیجئے آپ کا ٹونک ہے
اور جو آپ کو کرنا ہے آپ کو ضرور پینا ہے، ورنہ پھر ظاہر ہے اس سے طبیعت خراب ہوتی ہے. وہ نہیں پئیں گے تو اس کے لیے آپ کی صحت کے لیے غلط ہو جائے گا. وہ آپ کے لیے ایک ٹونک کا کام کرتا ہے. 5 وقت وضو کرتے ہیں ہم، پاکیزگی کا احساس ہمیں ہوتا ہے. اپنے بچوں کو ہم یہ سکھائیں کہ نماز کتنا ضروری ہے، اور نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہمیں. چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہم ان کو یاد کروائیں، ان سے کہیں کہ وہ یاد کریں. جہاں ہم اسکول کالج کے کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں اس کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکال کے اور ہم اپنے بچوں کو اس طرف لائیں. جو مائیں اپنے بچوں کے لیے اتنے ایفرٹ ڈالیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کی چیزوں. اللہ تعالی ہم سے راضی رہے، بس یہی ہماری تمنا ہونی چاہیے.